بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حروف تہجی کے لحاظ سے حرف را رے جس کو کہتے ہیں، یہ مزاج کے لحاظ سے آبی، سرد تر اور سامت ہے۔ یہ رطوبت ثالثہ میں رطوبت در برودت انتہا درجے کی ہے۔ ٹھنڈک اور تر، سرد تر جس کو کہتے ہیں۔ جن کلمات میں یہ حرف آتا ہے اس کے مقرر کہنے بولنے سے ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، برودت پیدا ہوتی ہے، اور جتنی بھی ٹھنڈک والی بیماریاں ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں۔ ٹھنڈ سے جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کے بولنے سے، اس کے کہنے سے کیا ہوتی ہیں؟ زیادہ ہوتی ہیں۔ اس حرف کے خواص بہت سارے ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ اس کو رانگ، سیسا، تانبا، پیتل یا کسی بھی دھات پر لکھ کر مشتری کے شرف میں اور شرف مشتری پتہ ہوگا، سال میں آتا ہے، 2 سال میں آتا ہے، 12.5 سال میں آتا ہے۔ لیکن میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ مجبور انسان کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ 12.5 سال جس بندے کو ابھی ضرورت ہو، 12.5 سال میں، 10 سال میں، 5 سال میں، 2.5 سال میں، 1.25 سال وہ انتظار کرتا رہے گا۔ ان سیاروں کے شرف آتے آتے دیر لگتی ہے۔ شرف مشتری میں لکھے نقش بھی پاکیزہ تختی پر لکھا جائے، پاکیزہ سیاہ سے لکھا جائے، پاکیزہ قلم سے لکھا جائے جب، تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ پھر اس تختی کو سخت گرمی کے وقت زبان کے نیچے رکھے۔ تختی اتنی بڑی کوئی تختی نہیں ہوگی، اتنی چھوٹی سی جس پہ لفظ را لکھا جائے، اور لفظ را اس میں تو 10 بھی لکھے جا سکتے اس چھوٹی سی چیز پہ، تو اس کی پیاس جاتی رہے۔ اور اگر اسی تختی کو پانی کے اندر گھول کر پانی کے اندر رکھا جائے، صبح نہار منہ اس سے 3 گھونٹ پیا جائے تو تب بھی پیاس دور ہوتی ہے۔ بارہا کا تجربہ ہے۔ بزرگان سلف صالحین نے جو طریقہ کار کسی بھی چیز کے لیے وضع کیے ہیں بہت قیمتی اور زود اثر ہوتے ہیں۔ یہ جو گلے کے اندر ایک گوشت لٹک جاتا ہے، ٹانسل جسے کہتے ہیں، یا گلٹ سے نکل آتے ہیں دائیں بائیں، اس کے لیے ایک مجرب المجربر رب عمل میں بتاتا ہوں۔ یقین اور اعتقاد کے ساتھ شیشے کے گلاس میں پانی لے، گلاس بھرا ہوا ہو، ایک چھری لے، دستے والی، لکڑ کا دستہ ہو، کوئی پلاسٹک یا مسالے کا دستہ نہ بنا ہو اس کا ہینڈل، اور گلاس کے اندر جہاں تک اس لوہے کا ہینڈل کے نیچے سے ڈبو دے اور کراس کا نشان لگائے، ضرب کا نشان جس کو کہتے ہیں، وہ لگائے، پانی پی لیا کرے، تو اس کو گلے کے امراض، ٹانسلز وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایک ٹوٹکا سمجھے یا اس چھری کی یا پانی کی یا جو بھی سمجھے سے، ہمارا مقصد ان بیماریوں کے دور کرنے سے ہے۔ یا پھر اگربتی جلائیں، نیچے کو کاغذ رکھیں، وہ اگربتی کی جو راکھ ہوگی اس کو کاغذ پہ اکٹھا کر کے ایک کوئی تیلی لے کر یا ناخن سے یا چھری سے یا کسی بھی چیز سے اس کو اسی طرح ضرب کا نشان لگائیں، کراس کا نشان لگائیں۔ یا ودود ہو یا ودود ہو 11 مرتبہ اس انگلی پہ پڑھ کر، شہادت کی انگلی پہ پڑھ کر پھونک مار کے اس خاک کو، راکھ کو اٹھائیں، دائیں بائیں ان گلٹوں پہ لگا لیں، 2 سے 3 مرتبہ کریں، اور پھر شفا دینے والی ذات اوپر بیٹھی ہے،
ہماری صرف تدبیر ہے، تقدیر کا مقابلہ تو ہم کر نہیں سکتے۔ پھر شفا یابی کو قریب آتے دیکھیں، اللہ کی رحمت اور برکت اس کے نام کی، ودود محبت کرنے والا، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پھر اپنے بندے سے کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے۔ تو بہرحال ایسے اگر اس پانی میں ڈبو کر اس تختی کو راہ لکھ کے تو پھر اس کو کیا کریں؟ پانی میں رکھ دیں، صبح نہار میں 3 گھونٹ پی لے تو ہر قسم کی تب بیماری بخار جو بھی ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کے صدقے اسے شفا دے گا۔ اور اس کے ساتھ اگر وہ اسماء جن کے شروع میں رے آتی ہے، جیسے رحیم، رحمان، جو بھی نام سے شروع ہوتے ہیں ان کو بھی ساتھ لکھ لے تو نور اور علی نور ہے اس کی برکات۔ نے کہا نا کہ ایک حرف جس سے لفظ بنتا ہے، پھر جملہ بنتا ہے، پھر پورا کلام، پھر پورا پیراگراف بنتے جاتے چلتے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کہ ان حروف کے اندر کل بھی بتایا تھا کہ ابجد، یہ تو ابھی ابتدائی بنیادی باتیں ہیں جو بچے کو سکھا دے نا تو کہتے ہیں ابھی تو ابجد چل رہی ہے۔ اس کی تحقیق میں، اس کی گہرائی میں جائیں تو ایک ایک حرف کئی کتابوں پہ محیط ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس کو کسی چمگادڑ کی کھال پر لکھ لیں حرف را کو اور اس کے باہر 10 بار را 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 لکھیں تو جو شخص اس کھال کو اپنے پاس رکھے، جب تک یہ کھال اس کے پاس رہے گی اسے نیند نہیں آئے گی۔ چلا کرنے والے، مراقبہ کرنے والے بہت سارے پہلے مشقیں کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، ریہرسل کرتے ہیں، اور بعض دفعہ جو روزہ رکھتے ہیں بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے حریر کا استعمال کرتے ہیں۔ حریر کا استعمال کرنے پیاس اور بھوک کم لگتی ہے، پھر روزہ رکھتے ہیں، کوئی پرابلم انہیں نہیں ہوتی۔ تو اس طرح پہلے ریہرسل کی جائے، یہ نہ ہو کہ جب کام شروع کر دیں تو نڈھال ہو کر وہ کام آدھ میں رہ جائے تو پھر اس سے رجت ہو جاتی ہے، پھر نقصانات ہوتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں جی میں نے چلا کیا تھا، پاگل ہو گیا بندہ، یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ تو اس لیے ان اسماء کو، ان طریقہ کار کو اپنانے سے پہلے کچھ طریقہ کار کو، اصول کو ضوابط ہوتے ہیں، پھر انسان کامیابی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ تو اسے نیند نہیں آئے گی۔ اور اگر اسی حرف را کو ہینگ ہوتی ہے نا، ہینگ، اس کے پانی میں گول کر ایسے آدمی جو جیل میں قید ہو اور وہ اس کی رہائی کرانی مقصود ہو، تو ہینگ کے پانی سے حرف را کو اس قیدی کے نام کے ساتھ لکھا جائے جیل کے دروازے پہ یا اس کے کسی پہنے ہوئے کپڑے پہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد اس کی رہائی کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ یا آیات کفایت لکھی جائے، کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ ولیہ، کفا باللہ حسیبہ۔ کفا 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 جو آتے ہیں نا، باللہ نصیرا، کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ ولیہ، تو یہ قمیض کی کف پہ، یہ جو کف ہوتی ہے نا، اس پہ لکھ کے نا تو پہنائی جائے اس قیدی کو، تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ ولیہ، کفا باللہ حسیبہ، کفا باللہ وکیلا۔ اور اس حرف را کو اس کے موکل کے ساتھ اگر اس کو تابع کرنا چاہیں تو اس کے لیے پھر بڑی ریاضت کی، بڑی محنت کی، بڑی ریہرسل کی ضرورت ہے۔ اس کے ازمار کے ساتھ یہ پڑھا جاتا ہے لفظ رحیم کو۔ وہ مشکل کام ہے، اس لیے وہ طریقہ کار آپ کو نہیں بتاؤں گا، آپ مشکل میں پڑ جائیں۔ ہاں
وہ اسما جن کے شروع میں یا رحیم لفظ را آتا ہے، اور اس لفظ رحیم کی ریاضت کرتے 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 آپ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا مددگار اور حامی ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس لفظ رحیم کی ریاضت کرنا ہی چاہتے ہیں تو کسی ایسے خلوت کے مکان میں چلے آئیں جو آوازوں سے پاک ہو، کوئی آبادی نہ ہو، انسان کے کان میں کسی چیز کی، جانور کی، انسان کی آواز نہ پہنچ سکے، بدن کو پاک صاف کر کے چلا کشی میں مصروف ہو جائے، اور 7 روز تک روزہ رکھے، اتوار کے دن سے یہ عمل شروع کرے اور ہفتہ کو ختم کرے، اور اگر جلدی چاہو تو 3 دن کی ریاضت منگل، بدھ اور جمعرات کو کرو۔ اگر جلدی ہفتے کی نہیں کر سکتے ہو، اس سے بھی جلدی چاہو تو منگل، بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھو، اور پھر پڑھائی پہ بیٹھ جاؤ۔ روغن، زیتون اور کشمش اور سرکہ، ان چیزوں سے افطار کرے۔ کشمش ہو جائے، سرکہ ہو جائے، جو کی روٹی ہو جائے، زیتون کا تیل ہو جائے، تو اس کو بلا تعداد ہر وقت 3 دن میں پڑھتا رہے، بلا تعداد۔ تو ان دنوں میں یعنی منگل، بدھ اور جمعرات کو کسی بھی وقت اس کو ترک نہ کرے، اور بعد نماز صبح سورہ کافرون 21 بار پڑھ کر اس اسم کو پڑھے۔ جب شروع کرے تو سورہ کافرون کو 21 بار پڑھ کے پھر یا رحیم و یا رحیم و یا رحیم کو منگل، بدھ اور جمعرات مسلسل 3 دن تک پڑھے، تو پھر ایک موکل آئے گا، اس سے ہم کلام ہوگا، پھر جو عہد پیما ہوں وہ اس سے کر لے، پھر زندگی بھر اس کو کسی اور اسم کی، کسی اور کام کی، کسی اور چلے کی ضرورت نہیں رہے گی، اس لیے کہ جب رحیم اس کی کفالت کرنے پہ آ جائے گا، جس طرح پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اسی لیے اس میں رحمان کو پہلے رکھا گیا کہ یہاں صرف مومنوں کے لیے، اور رحیم کو آخر میں رکھا گیا، جنت صرف مومنوں کے لیے۔ رحمان کو پہلے اس لیے رکھا گیا کہ مومن، کافر، ہندو، مشرک، سکھ، عیسائی سب کو وہ بغیر کسی حیل و حجت کے روزی دیتا ہے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کا حامی ناصر ہو۔ باتیں سادی اور مختصر سی ہیں، لیکن آپ جب ان چیزوں کو اپنائیں گے ایک حرف کے لحاظ سے تو آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اگر یقین اور اعتقاد ہے۔ یقین اور اعتقاد نہیں ہے تو پورے قرآن پاک کو گلے میں لٹکائے پھریں، دن رات اس کی تلاوت کرتے رہیں، وہ پھر آپ کی مرضی۔